جب ہم سانحہ گل پلازا کی بات کرتے ہیں تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں سیفٹی رولز کی خلاف ورزی ہوئی، ناجائز دکانیں یہاں پر بنائی گئی تھیں، آگ بجھانے کے جو آلات تھے جنہیں فعال ہونا چاہیے تھا وہ فعال نہیں تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا آپ کو یہ خدشہ تھا کہ چالان میں صرف یونین رہنماؤں کے نام شامل کیے جائیں گے؟ فائر بریگیڈ کا لیٹ آنا، اس میں یونین رہنماؤں کی کوئی ذمہ داری تھی؟ آنے کے بعد پانی نہ ہونا، کیا یونین رہنماؤں کی ذمہ داری تھی؟ ریسکیو ٹیم کا موجود نہ ہونا، کیا اس کی ذمہ دار یونین کے لوگ تھے؟ اب پھر اس کے بعد 5-6 روز تک لاشوں کا جلتے رہنا، گویا جنگل کی آگ، کیا اس پہ یونین کے لوگوں کی ذمہ داری تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ لگنے سے پہلے بھی سرکار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، سول ڈیفنس کا ادارہ اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ دیگر ادارے جانچتے ہیں کہ آیا یہاں پراپر انتظامات ہیں یا نہیں، اس کی سزا دیتے ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جیسے آپ دیکھتے ہو کہ دیگر وائلیشن کی صورت میں ادارے آ کے اپنے استحقاق استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہاں بعد میں سب کچھ یاد آ گیا کہ اس میں اضافی دکانیں بھی تھی، اس میں فائر ایکسٹنگوشرز مناسب حد تک نہیں تھے، یا اس میں دیگر جو راستے کم تھے، یا دیگر بہت ساری باتیں۔ یہ سب کچھ آپ بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تھے کہاں؟ اور اس آگ لگنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اس وقت جب اس کی انکوائری شروع ہوئی تو میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیں۔ یہ بلی تاجروں کے سری آنی تھی اور آ گئی۔ ان کی کوشش ہے ہمیشہ، آپ دیکھیے گا، آپ بھی اس ملک میں اور آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ نے بھی دیکھا کہ جب کبھی بھی ایک طرف عوام اور ایک طرف سرکار، جب کبھی کوئی انکوائری ہوتی ہے تو کوشش پوری یہ کی جاتی ہے کہ سرکاری اداروں کو بچایا جائے۔ دیکھیں آج بھی ان ضرورتوں کو پورا نہیں کیا گیا کہ کہیں آگ لگے تو فائر بریگیڈ کے عملے کی تعداد کیا ہے؟ آج بھی 40 سے زیادہ فائر اسٹیشنز نہیں ہیں، آج بھی 45 سے زیادہ فائر بریگیڈز فائر ٹینڈرز نہیں ہیں، جبکہ ضرورت 200 کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر غفلت کے سامنے آنے کے بعد آپ نے بھی تو اپنی اصلاح نہیں کی۔ آج بھی آگ لگے، اللہ نہ کرے گل پلازا کی طرز کی آگ لگے تو حکومت نے سیکھا کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب کیا سیکھنا چاہیے تھا؟ کیا اقدامات ہونے چاہیے تھے؟ کوئی آپ سے میٹنگز ظاہر ہوئی ہوں گی، کوئی آپ کے سجیشنز دی ہوئی ہوں گی، ان پر میں آؤں گی۔ امیر صاحب آپ کی اجازت سے میں طہا عبیدی کے پاس جانا چاہوں گی۔ ظاہر ہے وہ سارے مسئلے کو، سارے سانحے کو انفیکٹ کور کرتے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی جانتے ہیں جو منظر عام پر بھی نہیں آئی ہیں۔ طہا یہ اتنا ہائی پروفائل کیس اور ایسا کمزور چالان، کیونکہ گل پلازا یونین رہنما جن کے نام چالان میں آئے ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی مضبوط شواہد بھی نہیں ہے، تو یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے اس طرح کا چالان؟ طہا جی بالکل، سندھ پولیس حکومت جس طرح کام کر رہی ہے اسی طرح سندھ پولیس بھی کام کر رہی ہے۔ کل تک یہ پاستہ صاحب جو ہے یہ سندھ حکومت کے وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تمام تر تاجروں کو ریلیف دلا رہے تھے، اور آج یہ ملزم بھی ہو گئے پولیس کے چلان کے مطابق۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جب مقدمہ درج ہوا تھا اسی وقت ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا، جب ایف آئی آر کو سیل کیا گیا تھا تو ہی ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جو تفتیش ہے اس میں ہیر پھیر شروع ہو جائے گی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں جو نومینیٹ کیا گیا تھا اس میں کچھ نامعلوم افراد رکھے گئے تھے کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی اس کے نام اس کے بعد ڈالے جائیں گے۔ تو پاستہ صاحب کو تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ ملزم قرار دیے گئے ہیں، اور یونین کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اس مقدمے میں ملزم قرار دیے گئے ہیں۔ جب حکومت نے، جب پینک تھا، لوگ وہاں تاجر برادری جمع تھی، احتجاج ہو رہی تھی، کراچی چیمبر والے احتجاج کر رہے تھے، یہ عتیق میر صاحب بھی بیان دے رہے تھے اس وقت بڑا حکومت کے خلاف، لیکن اس کے بعد کسی نے اس کیس کو فالو اپ نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب لائعمل حکومت کا نظر آیا اور چلان میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو ملزم بھی قرار دے دیا، تو اس کے بعد اب سندھ پولیس کی کارکردگی تو سب کے سامنے ہی، اور میں نہیں طہا یہ جو طہا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جس کی رپورٹ جو ہے حکومت کو دے دی گئی تھی، اب وہ رپورٹ ساتھ لگانا تو بڑا ضروری تھا نا، کیونکہ آج اعتراض بھی پروسیکیوشن نے اسی کے اوپر کیا ہے، تو کچھ اس رپورٹ کے حوالے سے میں بتائیے اس میں ایسا کیا ہے کہ چھپائی جا رہی ہے ابھی تک؟
आपने 3 रिपोर्ट्स का जिक्र किया। सबसे पहली रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ, कमिश्नर कराची की सरबराही में एक तैयार की गई जी, थी। जी। दिलचस्प बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर 10 रुपए के आटे और चावल का जब रेट ज्यादा हो जाता है तो स्टोरों पे छापे मारते हैं। इतनी बड़ी इमारत है, उसके चारों तरफ के दरवाजे बंद हो गए और असिस्टेंट कमिश्नर को पता ही नहीं है। जो इलाकाई पुलिस है उसको पता ही नहीं है। फायर ब्रिगेड ने अपनी रिपोर्ट जो दी है वो पढ़ी नहीं गई है। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट को तो ताजिर बिरादरी ने उसी वक्त रद्द कर दिया था। फिर एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की सरबराही में जो डीआईजीज थे उनकी सरबराही में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि जिस दुकान पे आग लगी थी उसकी गफलत थी, उसकी कमी कोताही थी, और फायर ब्रिगेड भी ठीक थी, हुकूमत भी ठीक है, पुलिस भी ठीक है। सब ठीक गलती है। पे कौन है? गलती पे वो ताजिर हैं जो कराची में करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं। फिर जुडिशल कमीशन एक बना, जुडिशल इंक्वायरी कंडक्ट की गई, उसमें तमाम तर लोगों के बयान लिए गए, ताजिरों के बयान लिए गए, ऐनी शाहिदीन के बयान गए। उसमें जिन लोगों को हाईलाइट किया गया है, जिन इदारों को हाईलाइट किया गया है, वो पर्चे ही गायब कर दिए गए। मैं आपको बताऊं, सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए, सीसीटीवी फुटेजेस भी नहीं है इसमें चालान में। जी बिल्कुल, ये 11 सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, वो मैंने भी देखी है। उस सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले जिस दुकान पे आग लगी थी वो सीसीटीवी फुटेज है, उसके अंदर जो बच्चे वहां खेल रहे थे उनकी भी फुटेज वहां पर मौजूद है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं दी। क्या वजूहात है, क्या नहीं है, ये तो हुकूमत बेहतर जानती है और पुलिस बेहतर जानती है। अलबत्ता जो जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी ठीक हो बनाई गया। थी